لوگوں سنو، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے قومہ نہیں، کسی کے لیے نظر نہیں، کسی کے لیے نیاز نہیں، کسی کے لیے دعا نہیں، کسی کے لیے قربانی نہیں، کسی کے لیے عبادت کے کوئی کوئی رسم مراسم عبودیت کے جتنے ایکشن ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام ایکشن حرام ہیں۔ اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وہ جملہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں، آپ یہاں پر مسجدوں میں سجدہ کرتے بھی رہیں، درگاہوں پہ بھی سجدہ چلتا رہے، نماز میں آئیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں تو درگاہوں پر، چوراہوں پر اور اسی طرح قبروں پر، جھنڈوں پر، بنڈوں پر بھی آپ کیا ہے، وہاں کا نعبد وہاں کا نستعین کرتے رہیں، یہاں جھکتے رہیں، وہاں سجدے کرتے رہیں، کسی غیر کو پکارتے رہیں۔ یوں کہے کہ ہم دراصل عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، ہم غوث اعظم کو پکارتے ہیں، ہم جنید بغدادی کو پکارتے ہیں، ہم فلاں کو پکارتے ہیں۔ یاد رکھو کوئی نہیں ہے، اللہ داتا ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ گنج نواز ہے، اللہ گنج بخش ہے، خزائن کا مالک رب العالمین ہے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو اسی وقت فرما دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھو اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آتی رہیں گی، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف کا موقع نہیں ہے اور نہ کوئی رنج کا موقع ہے۔ اور اسی طرح اسی واقعے کو، یہ تو سورہ بقرہ میں فرمایا، سورہ طٰہٰ میں یہی واقعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں تقریباً 7 جگہ آیا ہے، ان میں سے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ دیکھو میری ہدایتیں اب تمہارے پاس آتی رہیں گی، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا، یعنی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوگا، یعنی جو رسول لے آئے اللہ کی کتاب اور ان کے طریقے اور ان کے باتوں پر عمل کرے گا، تو فرمایا کہ فلا یضل ولا یشقیٰ، کہ نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ تو فرمایا کہ تو خوف زدہ نہ ہوگا، رنج نہ ہوگا، بدبخت نہ ہوگا، گمراہ نہ ہوگا۔ کب؟ جب تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ چاروں بیماریاں ہیں؟ کیا ہمیں رنج نہیں ہے؟ کیا ہمیں دھڑکا لگا ہوا نہیں ہے؟ کیا ہمیں خوف سے ہم کانپ نہیں رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بدبختی چھائی ہوئی نہیں ہے؟ کیا ہم بدقسمت اور بے راہ نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہیں تو واضح طور پر اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کا قول جھوٹا نہیں ہے، لیکن ہمارے ماننے میں جھوٹا۔ ہم جو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے، اسی واسطے ہمارے اندر یہ چاروں صفات پیدا نہ ہو سکی۔ تو اسی تسلسل سے آپ یہ میری تمہید سمجھ لیجئے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ بڑا تنگ وقت ہوتا ہے تو میں لمبی تمہید تو نہیں باندھ سکتا، لیکن یہی تمہید ہے، یہی انٹروڈکشن کلمات ہے میرے، کہ اصل میں ہمیں اپنے اوپر سب سے پہلے یہ تجزیہ کر لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہماری زندگیاں ہوتی تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہ عمل بھی ہمارے ساتھ ہوتا،
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ فلا یضل ولا یشقی، اس کا بھی عمل ہوتا، اور یہ دونوں نہیں ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم بلا چکے ہیں۔ اس میں چھوٹی کی تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے بلانے کا حکم دیا، اور جس کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قوم پہ سب سے معزز تھے، پلکیں بچھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے 35 سال کی عمر پہ کعبہ عصر نو تعمیر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ 40 سال میں نبوت ملی، 35 سال میں ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اور یہ معاملہ ہوا کہ سیلاب اور پانی کی وجہ سے کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کی دیواریں تھوڑی سی بوسیدہ ہو گئی، اور ان لوگوں نے طے کیا کہ اس کو ڈھا کر عصر نو تعمیر کریں گے۔ تو کعبۃ اللہ جب اس کو برابر کر دیے تو حجر اسود جو مقدس ترین جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اس کو نصب کرنے فٹ کرنے کے سلسلے میں مشرکین مکہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ شرف میں کروں گا، کوئی کہتا تھا کہ میں، کوئی دوسرا میں۔ حالانکہ آخر میں یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے صبح حرم میں آئے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اتفاق دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص تھے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا پکار اٹھے، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ گویا کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اتنی پاک، صاف اور شفاف تھی کہ پوری قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے اور امانت دار کا لقب دے چکی تھی، ان کی باتوں کو ماننے لگے تھے اور اپنی پلکیں بچھاتی تھی۔ لیکن یہی قوم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا، آپ کو معلوم ہے فرمایا کہ انک لمجنون، آپ تو دیوانے ہیں، ہاں لساحر مجنون، کہیں فرمایا کہ آپ تو جادوگر ہیں۔ طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ سوال میرا یہی ہے مسلمانوں، آخر جو قوم میں سب سے زیادہ معتبر تھے، جن کے لیے پلکیں بچھاتے تھے لوگ اور جن کی باتوں کو مانتے تھے، جن کو پہلے ہی لقب صادق اور الامین کا تھا، آخر کیا بات ہوئی کہ نبوت ملنے کے بعد وہی قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بن گئی، ان کو مارنے اور اذیت دینے کے بہانے تراش کرنے لگی، اور اللہ کے رسول کو کہیں ساحر کہا، کہیں جادوگر کہا، کہیں مجنون کہا، کہیں دیوانہ کہا، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید میں آیتیں اتاری، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ بدبختو، تمہارے صاحب دیوانے نہیں ہیں، دیوانہ کون ہے وہ تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح اپنے ابو لہب کی 2 بیٹوں سے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کہہ کر طلاق دلوائی، حضرت زینب کا حمل گروایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد پیش آیا، غزوہ خندق پیش آیا، غزوہ بدر پیش آیا، کئی صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، گھٹنے میں موج آئی، چلنا مشکل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے لیے بد دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے صلح حدیبیہ کے وقت روک دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کر سکے۔ یہ تمام اذیتیں اس شخص کے لیے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے محبوب اور آنکھوں کا تارا تھے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد قوم نے اس طرح کا سلوک کیا؟ تو میرے بھائیوں،
اچھی طرح جان لو وہ توحید کا سبق تھا جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، جسے رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ لوگوں سنو، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے قومہ نہیں، کسی کے لیے نظر نہیں، کسی کے لیے نیاز نہیں، کسی کے لیے دعا نہیں، کسی کے لیے قربانی نہیں، کسی کے لیے عبادت کے کوئی کوئی رسم مراسم عبودیت کے جتنے ایکشن ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام ایکشن حرام ہیں۔ اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وہ جملہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں، آپ یہاں پر مسجدوں میں سجدہ کرتے بھی رہیں، درگاہوں پہ بھی سجدہ چلتا رہے، نماز میں آئیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں تو درگاہوں پر، چوراہوں پر اور اسی طرح قبروں پر، جھنڈوں پر، بنڈوں پر بھی آپ کیا ہیں، وہاں کا نعبد وہاں کا نستعین کرتے رہیں، یہاں جھکتے رہیں، وہاں سجدے کرتے رہیں، کسی غیر کو پکارتے رہیں۔ کوئی یوں کہے کہ ہم دراصل عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، ہم غوث اعظم کو پکارتے ہیں، ہم جنید بغدادی کو پکارتے ہیں، ہم فلاں کو پکارتے ہیں۔ یاد رکھو کوئی نہیں ہے، اللہ داتا ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ گنج نواز ہے، اللہ گنج بخش ہے، خزائن کا مالک رب العالمین ہے۔ یہی وہ توحید تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو قوم نے انہیں دشمن قرار دیا، قوم نے انہیں ساحر کہا، قوم نے انہیں جادوگر کہا، قوم نے انہیں دھوکہ دیا، قوم نے انہیں مجنون کہا، قوم نے انہیں دیوانہ کہا، حتیٰ کہ مکی زندگی میں اتنا تنگ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور جاتے وقت کہا کہ اے مکہ مجھے تجھ سے جدا ہونا پسند نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگ میں کیا کروں کہ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینے نے بھی چین سے زندگی گزارنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے معاملات درست نہیں کیے بلکہ آگے بڑھ بڑھ کر حملے کیے۔ 1 ہجری کے بعد سے آپ دیکھتے جائیں، 2 میں غزوہ بدر ہوا، 3 میں غزوہ احد ہوا، 4 میں آپ اسی طرح بنو نذیر کا غزوہ دیکھیں گے، 5 میں غزوہ خندق ہوا، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں خیبر ہوا، 8 میں مکہ فتح ہوا۔ یہ 8 سال لگاتار جنگوں میں گزرے۔ تو یہ تمام احوال ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تو کیوں؟ اسی واسطے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہی وہ 2 جملے تھے جس کی وجہ سے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اللہ ایک ہے، یہ ماننے میں کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ اصل مسئلہ قوموں کا کیا تھا؟ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کرو۔ کسی نبی نے اللہ ایک ہے کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہر نبی جب آئے اپنی قوم میں فرمایا کہ دیکھو اللہ ایک کو تو پہلے مانتے ہو تم، لیکن اللہ ایک کی عبادت کرو جس کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانتے تھے۔ اب حیران ہوں گے مشرکین مکہ ہم سے زیادہ اللہ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے، بسمک اللہم لکھتے بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی ہوتی تھی، اللہ کے بارے میں جانتے بھی تھے۔ آپ کو میں بتاؤں گا ابھی اگر وقت ملے تو کیسے عقیدے کے ساتھ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ ماننا توحید نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ اصل ماننا نہیں ہے، اس کی صرف اور صرف عبادت کرنا اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔
اسی لیے فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کی طرف حضرت ہود علیہ السلام عاد کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو، اللہ کو مانو نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام سمود کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، دیکھو اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو۔ اصل توحید کیا ہے، توحید کی اہمیت اور اس کی تقاضے آپ کو میں بتانے سے پہلے آپ لوگ جان لینا چاہیے کہ توحید کیا ہے۔ توحید اللہ ایک کو ماننے کا نام نہیں ہے، یہ سب تو ہم مسلمان مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ کون نہیں پڑھتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے۔ سجدہ یہاں بھی جھنڈے کے لیے بھی سلامی دیتے ہیں، ہاں کہیں بنڈا ہے تو اس کے لیے بھی جھکتے ہیں، کہیں قبر ہے تو وہاں پر بھی سجدہ ہے، کہیں درگاہیں ہیں تو وہاں پر بھی نظر و نیاز ہے، کہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر ولی اللہ ہیں تو لگے آپ وہاں پر شروع کر دیتے ہیں اپنے وہ تمام چیزیں جو رب العالمین کے لیے خاص ہیں، عبادتیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ایک کی عبادت کرنا، اللہ ایک کو ماننا نہیں۔ اب آئیے اصل توحید کی اس شق کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اہمیت کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کا سب سے اہم ترین مغز میں بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی چاہے ہر گناہ معاف کر دے لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ایک گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے معاف کر سکتا ہے، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہا تو اللہ بغیر عذاب کے اسے جنت بھیج سکتا ہے اگر وہ توحید پر مرا ہو، لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اسی پر اپنی زندگی بتایا ہو۔ اگر نہیں اس کے علاوہ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزارا ہو لیکن اس کے اندر توحید نہیں ہے تو یاد رکھو فإن اللہ حرم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پوری جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اب اس تناظر میں آپ 3 واقعات ذہن میں رکھ لیجئے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، خواہ وہ عبادت میں ہو، خواہ وہ قومے میں ہو، خواہ وہ قیام میں ہو، خواہ وہ سجدے میں ہو، خواہ وہ رکوع میں ہو، خواہ وہ قربانی میں ہو، خواہ وہ نظر و نیاز میں ہو، خواہ وہ پکارنے میں ہو، کوئی بھی عبادت اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ اور آگے کا کوئی شخص ولی ہو، نبی ہو، لکڑی ہو، پتھر ہو، حجر ہو، شجر ہو، کائنات میں جو کچھ بھی ہو وہ تمام کے تمام اگر سامنے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کو شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے دیکھا ہے کہ بادشاہوں کے ہاں جب وہ لوگ دربار میں آتے ہیں تو درباری لوگ انہیں سجدہ کرتے ہیں، آپ تو دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ آپ بھی آئیں تو ہم آپ کے لیے سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، یہ نوٹ کر لیجئے یہ بات کو، اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی جائز نہیں۔
صاف انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ فرمایا کہ میں اپنی مجلس میں آؤں تو تم میرے استقبال کے لیے اٹھ کے بھی کھڑے نہ ہوا کرو۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ آئے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کریں، تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہاں، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دعا کرنے لگے، اور دعا کے بعد جانے لگے تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ اگر یہ دعا اللہ اور اس کا رسول چاہیں تو قبول ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ماشاء اللہ وشئت، اللہ اور اس کا رسول چاہیں گے تو میری دعا قبول ہو جائے گی، میرا کام بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا کہ کیا فرمایا؟ کہا کہ میں نے کہا کہ ماشاء اللہ وشئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا جبکہ اللہ اکیلے نے تم کو پیدا کیا؟ وہ صحابی تھرا گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے اللہ کے نام کو اور میرے نام کو ایک ساتھ ملا دیا۔ میں اور اللہ چاہوں، اکیلے کہو کہ اللہ چاہے، اگر کہنا ہی چاہو تو پھر ثم کا اضافہ کرو، کہو کہ ماشاء اللہ ثم وشئت، اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں، یہ کہو ماشاء اللہ وشئت۔ اتنی زیادہ باریک بینی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید سکھائی ہے۔ حالانکہ ہم خود چند پیسوں کے لیے، چند کام بنانے کے لیے بڑے عہدیداروں سے یہ کہتے ہمارا دن نہیں گزرتا، آپ دل رکھے تو ہو جائے گا، آپ مرضی کریں تو ہو جائے گا، ارے آپ ذرا سا حکم کریں، یہ تو ہم کیا ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کون سی بڑی بات تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید سکھلانا مقصود تھا میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ دیکھو میرا اور اللہ کا نام ایک ساتھ نہیں، بلکہ اگر لینا چاہو تو بھی اللہ کا نام کے بعد ثم کہو، ثم وشئت۔ کتنے مساجد ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ممبروں میں ایک طرف اللہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف محمد لکھا ہوتا ہے، گویا کہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی اور محمد بھی دونوں برابر ہیں۔ مسجدیں جہاں توحید کا گڑھ ہیں اور توحید کی بنیاد ہونی چاہیے، یہیں پر ہم نے شرکیہ کلمات اور شرک وہاں پر ہم دراصل لوگوں کو سکھاتے اور اللہ اور محمد کو برابر قرار دے کے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے کہ تم یا اللہ پکارو یا محمد پکارو، دونوں برابر ہیں، جبکہ رب کہتا ہے کہ نہ، جو یا محمد پکارتا ہے وہ جاہل ہے۔ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے، اور مجھے ایسے ہی یقین ہے جیسے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، بلکہ میرے ممبر پہ کھڑے ہونے پہ مجھے کیا ہے، شک ہو سکتا ہے، میرے رب کے قرآن پہ مجھے یقین کامل ہے، مجھے کوئی شک نہیں۔ فرمایا سورہ حجرات کے اندر، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اسی لیے پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد کہیں نہیں پکارا۔ ہاں آپ دیکھ لیجئے، ہاں یہ میرا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، آپ مجھے پورے قرآن میں یا محمد کا صیغہ، جس کو تم نے ایسے کر لیا کہ اپنے ہر مجلس میں یا محمد کا نعرہ پکارتے ہو، مجھے پورے قرآن میں ثابت کرو کہ اللہ نے کبھی یا محمد کسی پکارا ہے؟ حالانکہ یا ابراہیم پکارا ہے، یا آدم پکارا ہے، یا داؤد پکارا ہے، اور اسی طرح یا موسیٰ پکارا ہے، یا عیسیٰ پکارا ہے، یا یحییٰ پکارا ہے، مختلف انبیاء کرام کو پکارا ہے یا کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا کے ساتھ نہیں پکارا۔ اللہ نے اتنی تعظیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی، اور ہم تعظیم کے نام پر انہیں یا سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت دی ہے وہ عزت کو گراتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے اہم ترین چیز توحید ہے، اور سب سے بدترین جھوٹ شرک ہے، اور جو شرک پہ مرا اس کے لیے دائمی جہنم ہے، اور جو توحید پہ مرا اس کے لیے کسی نہ کسی وقت جنت ہے، خواہ وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو،
چوری کرنے والا کیوں نہ ہو، سارق کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے، پھر بقیہ تمام اعمال کیوں نہ ہوں، اللہ کی قسم اس پہ اوپر جنت حرام ہے، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، شرک سے بچو، توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو، یاد رکھو اس توحید کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ایک نہ ایک دن جنت جانے کا موقع تو ملے گا، اور دائمی جہنم کوئی نہیں بنے گا۔ لیکن کوئی بندہ پوری زندگی عبادتوں میں گزار لے اور لیکن اس کے اندر شرک ہو، وہ غیر اللہ کو پکارتا ہو، وہ خواجہ اجمیر کو یا بند نواز کو یا بغداد والے کو یا فلاں کو یا فلاں کو، اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ سب بھی میری مدد کرنے پہ قادر ہیں اور اسی پہ مر جائے، وہ تہجد گزار ہو، وہ صوم و صلات کا پابند ہو، وہ اپنی زندگی میں بہت عبادتیں کیا ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی عبادتیں ہباء منصورہ ہیں، بالکل پراگندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مشرک کے لیے کہتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں آسمانوں کے اوپر سے، اور وہ کہاں جا کے پڑے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا پرندے اس کو اچک لے جائیں، او تہوی بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اس کی روح کہیں دور جا کے پڑے۔ اللہ کو اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ جب روحیں اوپر چڑھتی ہیں، جب ملک الموت روح نکالتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو بھی پکارا ہو، شرک کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے۔ یعنی فرمایا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا جیسے ناممکن ہے۔ سوئی کا ناکا جو تاگا ڈالتے ہیں نا جی، کتنا بڑا ہوتا ہے، کیا اس کے اندر سے ہاتھی چلے جائے گا؟ نہیں نا۔ تو فرمایا کہ سوئی کے ناکے میں جیسے اونٹ داخل ہونا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح کوئی مشرک جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ شرک سے بچو، توحید کو اپناؤ۔ اس سلسلے میں 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا جو تاریخ میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں سب سے پہلے شرک آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، توحید کی طرف بلایا ہے۔ کتنے سال؟ 950، 50 کم ہزار سال۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، 50 کم ہزار سال حضرت نوح کو ہم نے بھیجا، اور وہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے کہ لوگوں شرک سے بچو، لیکن یہ نہیں بچے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر بہت ٹویسٹ کرتے ہیں لوگ، یہ بات بھی جان لیجیے، وہ یہ کہ بھائی یہ بتوں کی پوجا ہے، بھائی شرک ہم جو پکارتے ہیں نا وہ اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں۔ کیا بت اور ولی دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے پاور دے رکھا ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا، یہ لوگ اصل میں بتوں کو پکارتے تھے۔ آج اس کا بھی ازالہ میں کر دیتا ہوں اسی جمعہ کے خطبے میں، تاکہ کوئی آگے چل کر گمراہ نہ کر سکے۔ جن بتوں کو پکارنے کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جب آئے اپنی قوم کے اندر، اس وقت کوئی بت کا معاملہ نہیں تھا، آپ اچھی طرح سمجھ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے بیٹوں میں توحید رکھی، اور حضرت آدم کو بھی توحید کے ساتھ بھیجا۔ اچھا، کتنے سال؟ حضرت ابن عباس بخاری کی روایت کے اندر یہ تشریح کرتے ہیں کان الناس امتاً واحدہ، پوری امت ایک توحید پر تھی،
کتنے سال؟ 10 قرون کلہم علی الاسلام. ہاں، پورے کے پورے 10 صدیاں. ایک صدی 100 سال کی بھی ہے، یا اور بھی ایک نسل پوری جتنی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. میرے کیف آپ 100 سال ہی رکھ لیجیے. 10 صدیاں کا مطلب ہے 1000 سال پوری امت صرف توحید پہ تھی. کوئی شرک نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی غیر اللہ نہیں، کوئی بنج نواز نہیں، کوئی پنجتن پاک نہیں، کوئی دراصل کیا نہیں ہے دوسرا کو پکارنے والا نہیں، اور کوئی بغداد والا بھی نہیں، کوئی کیا ہے اجمیر والا بھی نہیں. اچھا، پھر کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا. کیسے پیدا ہوا؟ بت کے ذریعے سے؟ نہ. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت اللہ نے حضرت شیس کو دی، جو حضرت آدم کے بیٹے ہیں. ان کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے. اچھا، حضرت شیس کے بیٹوں میں یہ نام ہے کون کون؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جو قرآن کے اندر سورہ نوح میں آیا ہے. یہ 5 پنجتن پاک اس وقت بھی تھے. آج بولتے نا پنجا پنجا، یہ 5 بت اس وقت بھی تھے جن کے نام کیا تھے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جس کو رب العالمین کہتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، کہ ہم ضرور اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ود کو نہیں چھوڑیں گے، سوا کو نہیں چھوڑیں گے، یغوث کو نہیں چھوڑیں گے، یعوق کو نہیں چھوڑیں گے، نصر کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا، یہ 5 لوگ کون ہیں؟ کیا یہ بت ہیں؟ یہی غلط فہمی ہے میرے بھائیو. اچھی طرح کان کھول کے سن لو. حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے، کہتے ہیں کہ یہ 5 لوگ حضرت آدم کے پڑ پوتے تھے، حضرت شیس کے بیٹوں کے بیٹے تھے، بڑے اللہ والے تھے اور بہت عبادت گزار تھے. قوم ان کو بہت مانتی تھی. جب یہ 5 لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ تمہارے بزرگ لوگ ہیں، تم اصل میں دیکھے ہو لیکن تمہارے آنے والی نسلیں نہیں دیکھی ہیں. تو اس واسطے وہ لوگ جہاں واعظ و نصیحت کرتے تھے ان کی جگہوں پہ کوئی پتھر نصب کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو تمہارے بڑے لوگ یہاں بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتے تھے. تو ان لوگوں نے مان لیا. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا، وہ نسل بھی مر گئی. اگلی نسل آئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ دیکھو تمہارے جو آبا و اجداد جہاں پر پتھر نصب کیے تھے، جہاں ولی اللہ بیٹھا کرتے تھے، اگر تم مر گئے تو ان کو دیکھنے والے کوئی نہیں ہوں گے. تو اس واسطے ان کی یاد میں تم پتھر نہیں بلکہ پتھر کے ساتھ ساتھ تصویر بھی رکھو تاکہ لوگ بھول نہ جائیں. تو ان لوگوں نے تصویریں رکھ دی اور تب بھی عبادت شروع نہیں ہوئی. وہ نسل بھی مر گئی. اگلی نسل آئی تب شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا دیکھو تمہارے آبا و اجداد تو تصویر رکھے ہوئے تھے اور یہاں پر بیٹھا کرتے تھے. وہ لوگ جانتے تھے ان کے ادب احترام کو، لیکن آگے آنے والی نسل دراصل نہیں جانتی ہوگی. اس واسطے تم ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. تو تیسری نسل والوں نے ان مجسموں کے پاس بیٹھ کے پوجا شروع کر دی. تو یہاں سے ہی شرک کی ابتدا ہوئی، حالانکہ وہ پورے کے پورے اللہ کے ولی تھے. خود حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے صالح ترین بندوں کے نام ہیں. جیسے ہمارے ہاں عبد القادر جیلانی ہیں، کالے شاہ ولی ہیں، حسنین کریمین ہیں، علی اجویری ہیں، فلاں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں. اسی طرح وہ لوگ بھی جب پہلے سب سے پہلے انہوں نے شرک کیا، یہی سمجھے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا کے چھوڑیں گے، اس واسطے ہم ان کو پکارنے لگے. وہ کوئی
پتھر کے بت نہیں تھے، وہ بھی صالح لوگ تھے جو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ ان کو اصل میں اہمیت اور فضیلت دینے کے اعتبار سے ہی شرک شروع ہوا میرے بھائیوں۔ اللہ نے انہی کو کہا کہ توڑو ان کو اور ایک اللہ کو پکارو، تو قوم نے نہیں مانا۔ 950 سال کی تبلیغ میں کتنے لوگ آئے؟ 80 لوگ اسلام قبول کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت نوح کشتی بنانے لگے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اب آخری پوائنٹ ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور۔ دیکھو، ایک جگہ چولہا ہے، تنور ہے، وہاں سے پانی نکلے گا تو سمجھ لینا میرا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ تو تم کیا کرنا؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، زمین پر رہنے والے تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی اٹھا کے کشتی کے اندر رکھ لینا، اور جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کو بھی چڑھا لینا۔ پھر ایسی بارش ہوگی کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، اس واسطے تم کشتی کے اندر پناہ لے لینا۔ تو جیسے ہی وہ تنور سے نکلا پانی تو حضرت نوح نے کیا کیا کہ تمام اہل ایمان کے ساتھ کشتی کے اندر داخل ہو گئے۔ کل 80 لوگ ہی تھے، لیکن دنیا کے ہر قسم جو آج باقی ہے، چرند پرند درندے جو کچھ بھی ہیں، وہ سب کے سب ایک ایک جوڑی حضرت نوح نے اٹھا لیا، کشتی کے اندر داخل ہو گئے۔ وہی جو باقی تھے تو آج باقی ہیں، جو اس میں مرغب گئے، یاد رکھو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں داخل ہونے والے لوگ بہت کم تھے۔ توحید کے علم بردار ہمیشہ کم ہوں گے، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے کہاں بھائی ہی تم لگا، 1% بھی نہیں، ہمیں دیکھو جی کہاں دیکھو ہی، تو تب کیا ہے، ہمیں حق پہ ہی۔ کثرت حق پہ دلالت نہیں کرتی، یاد رکھو، ہمیشہ کم لوگ ہی توحید پر قائم رہے۔ 80 لوگ، 950 سال کی دعوت، صرف 80۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے مگر صرف چند لوگ۔ اچھا کیا ہوا؟ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا پڑھ لی، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اے اللہ ہم نے تیرے نام کے ساتھ ہی سواری کی ہے، اب اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا تیرے نام کے ساتھ ہے۔ اب ادھر ہوا کیا؟ اللہ نے آسمان کو حکم دیا برس جا، زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جا، دونوں طرف سے پانی۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، حتیٰ کہ اوپر والا پانی نیچے والا پانی دونوں مل گیا، اس حد تک پانی۔ اللہ کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اتنا پانی کہ اس میں سے ایک ایک موج اٹھتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کہ کیا ہے، پہاڑ ہے۔ جیسے سمندر میں لوٹ ہم بولتے ہیں نا، ہم موج نہیں بولتے، ہم لوٹ بولتے ہیں۔ سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں تو جیسی بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں، ویسے نارمل پانی میں سے موجیں اٹھتی تھی تو بڑی بڑی موجیں، ایسے لگتا تھا گویا کہ ایک پہاڑ ہے جو پانی کا اٹھا ہے۔ وہی یہ تجری بہم فی موج کالجبال۔ ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے، آخری سین دیکھ لو جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ ونادا نوح ابنہ، ان کا اپنا بیٹا مشرک تھا، ایمان نہیں لایا تھا، نوح کا بیٹا۔ ایسے وقت میں حضرت نوح دیکھتے ہیں کہ بیٹا کشتی سے باہر کھڑا ہوا ہے تو وہ پکارتے ہیں ونادا نوح ابنہ، اے میرے بیٹے آجا، چڑھ جا، میرے ساتھ آجا، ایمان قبول کر لے، آج تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ لیکن شرک ایک ایسی بری نحوست ہے میرے بھائیوں، جب ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر ہدایت جاتی رہتی ہے، عقل جاتی رہتی ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ کتنا بھی قرآن حدیث بتاؤ نا، وہ بولتا کہ نہیں بھائی میرے بڑے جو بولے ہیں نا جی میں وچ کروں گا جی،
ارے بھائی قرآن میں دیکھو، بھائی حدیث دیکھو، ہم نہیں مانتے بھائی، ہمارے پیروں کو ہم مانتے۔ تو مشرک کی عقل پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہاں نوح اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ پکار کے کہتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹا، اور ادھر طوفان ایسا ہے کہ زمین آسمان کا پانی مل گیا۔ لیکن شرک کی نحوست ایسی ہے کہ وہ بدبخت بیٹا کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں دیکھو وہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے نا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو پانی سے بچ جاؤں گا، پانی وہاں تو نہیں آئے گا نا اتنا اونچا، تو میں وہاں چلے جاؤں گا۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج اللہ کے اذن کے بغیر تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور آج مشرکوں کو اللہ بچانے والا نہیں ہے۔ اس واسطے ایمان قبول کر لے، آ جا۔ ابھی یہ آخری بات چیت ہو ہی رہی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیسے واقعات کو لایا ہے دیکھیے۔ اللہ کہتا ہے کہ ابھی باپ بیٹا بات ہی کر رہے تھے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بہت بڑی موج اٹھی، حضرت نوح کے سامنے ان کے بیٹے کو بہا لے گئی، نوح کچھ نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد چلتی رہی کشتی، چلتی رہی۔ بعض روایتیں ہیں کہ 40 دن تک بارش ہی بارش رہی، اور کشتی چلتی رہی، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شرک سے پوری زمین کو پاک کر دیا، سب مر گھپ گئے مشرک، تو اللہ نے کہا کہ وقیل یا ارض ابلعی معک ویا سماء اقلع، زمین تو اپنا پانی نگل لے، آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور زمین کے اندر جتنا پانی ہے سب سخت بن جاؤ، زمین بن جاؤ، پانی اس میں سے جاتا رہے۔ یہ ایک آیت کافی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یاد رکھو۔ ہاں، کئی مستشرقین، کئی انگریز مؤرخین، کئی بڑے بڑے سیاستدان، کئی عقل و ذہن کے بڑے بڑے لوگ اس ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیے۔ پتہ ہے آپ کو، ہم اصل میں پڑھتے نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کیا ذوق ہے، کیا علم ہے۔ صرف خالق ہی جس نے پیدا کیا ہو آسمان و زمین کو، آسمان و زمین کو ایسا آرڈر دے سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں دے سکتا جو اللہ نے یہاں پر آرڈر دیا ہے۔ قیل یا ارض ابلعی معک ویا سماء اقلع وغیض الماء وقضی الامر، اس کے اندر دیکھیے جو حاکمیت ہے، جو رب کا حکم ہے، وہ صرف وہی دے سکتا ہے جو اس کو بنایا ہو۔ فرمایا کہ آسمان رک جا، زمین جتنا پانی ہے نگل لے، اور زمین کے درمیان جو پانی ہے وہ سخت ہو جا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وغیض الماء وقضی الامر، فیصلہ چکا دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، جودی کے پہاڑ پر کشتی ٹک گئی، مسئلہ ختم، سب دور ہو گئے۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوموں سے کہہ دیا گیا کہ دور ہو جاؤ۔ اب جیسے ہی حضرت نوح کشتی سے نیچے اترے، اپنے بیٹے کو دیکھا تھا اپنے آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے، انہوں نے پکار لگائی، یا رب، اے اللہ، یہ کیسا ہے کہ میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا؟ ہاں، حالانکہ تو نے مجھے بتایا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب حاکموں کا بڑا حاکم ہے۔ ہاں، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے فرمایا کہ نوح تمہارا بیٹا نہیں ہے، مسئلہ ختم۔ مشرک مومن کا وارث نے مومن، مشرک کا وارث نے، مسئلہ ختم۔ انہوں نے کہا اللہ میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اللہ تو نے بچایا نہیں، تو احکم الحاکمین۔ تو اللہ نے کہا کہ نوح تمہارا بیٹا نہیں ہے، لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ عمل جو کرتا تھا وہ شرک کرتا تھا، وہ برا عمل تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بغیر علم کے میرے پاس سوال نہ کرو، انی اعوذ بک،
انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واز کرتا ہوں کہ تم جاہلوں کی سی باتیں نہ کرو۔ تو حضرت نوح ہاتھ اٹھا دیے، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں بغیر علم کے سوال کروں، اگر میرا بیٹا نہیں ہے، بس تیرا فرمان یہی ہے تو میں نے قبول کیا اور میں توبہ کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام تائب ہو گئے اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا کے پھینک دیا۔ تو حضرت نوح شرک کی وجہ سے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، حضرت ابراہیم شرک کی وجہ سے اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو نہیں بچا سکے۔ یہ دو واقعات میرے اوپر پینڈنگ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تفصیل سے بیان کرتا کہ یہ دو واقعات بھی کیسے ہوئے، لیکن شاید شام میں وقت مل جائے یا میرے دورے میں کہیں وقت مل جائے تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شرک ایک ایسی نحوست ہے، ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی معصیت ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کو نسبت نوح کے بیٹے کی مل جائے، آپ کو نسبت حضرت ابراہیم کے باپ جیسی مل جائے، اور آپ کو نسبت جناب محمد الرسول اللہ کے چچا جیسی مل جائے، تب بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر ہما شما کا کیا اعتبار ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اس واسطے مسلمانوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو، اس کے علاوہ اسی کے سامنے رکوع نہیں، کسی کے سامنے سجدہ نہیں، کسی کے سامنے قیام نہیں، کسی کے سامنے نظر نہیں، کسی کے سامنے نیاز نہیں، کسی کے لیے پکارنا نہیں، اللہ ایک کی توحید پہ رہو۔ پھر تو یاد رکھو تمام تر گناہ ہیں لیکن شرک نہیں ہے تو آپ جنت جائیں گے۔ ایک مثال کے ذریعے ذہن میں رکھ لو، دیکھو ریاضی کا ایک اصول ہے، سائنس حساب کا ایک اصول ہے، میتھمیٹکس کا ایک اصول ہے، آپ ایک لگا لیں پہلے اور اس کو ضرب لگاتے جائیں، 1 into 1 1، 10 into 1 10، 100 into 1 100، 1000 into 1 1000، 10,000 into 1 10,000، lakhs into 1 lakhs، 10 lakhs into 1 10 lakhs، 1 crore into 1 crore۔ یہ 1 کیا ہے پتہ ہے؟ یہی توحید ہے۔ یہ توحید اگر ہوگی نا جی، ایک نماز بھی آپ کے 70 نمازوں کے برابر ہو جائے گی، ایک نفل بھی آپ کے 70 نفلوں کے برابر ہو جائے گی، ایک نیکی بھی آپ کو 1 کروڑ نیکیوں کے برابر ہو جائے گی۔ لیکن سامنے 1 ہونا ہے، توحید ہونا ہے، تو ایک ایک عمل بڑھتا چلا جائے گا، 1 کروڑ into 1 کروڑ ہو جائے گا۔ لیکن یہ توحید کو نیچے گرا دیں، یہاں 0 ڈال دیں، 0 ڈال دیں، پھر اس کے بعد آپ ملٹیپلیکیشن کرتے جائیں، 0 into 10 0، 0 into 100 0، 0 into 1000 0، 0 into 10,000 0، 0 into lakh 0، 0 into 10 lakh 0، 0 into 10 کروڑ 0۔ یہ 0 ہی شرک ہے۔ اگر آپ ادھر 0 اور ادھر 10 کروڑ آپ عبادتیں بھی کریں تو وہ 0 کے 0 ہی ہے، اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ یہ ایک توحید ہے تو پھر ہر چیز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ یہاں سے اس کو نکال دیں توحید کو اور ادھر شرک آ جائے 0، پھر آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، سخاوتیں کرتے رہیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن سب کا سب 0 ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں اور اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ یہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔